بلا تاخیر حضرت سے ملتمس ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے مواضع حسنہ سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ برادر مکرم استاد العلماء شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد رفیق محسن صاحب رحمۃ برکاتہ علیہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ بہت قابل احترام ہے بھائیو، علماء کرام، بزرگوں، عزیزوں، بھائیوں، اللہ رب العزت نے خاص کرم فرمایا۔ آج الحمدللہ نماز تراویح میں آپ کا قرآن پاک ختم ہوا۔ میرے عزیز مولانا محمد حنظلہ رحمانی صاحب نے سنایا۔ اب بھائیوں بزرگوں نے بڑی محنت اور خلوص کے ساتھ سنا۔ ان کا سنانا، آپ کا سننا اللہ اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ جب اللہ بندے پہ کرم فرماتے ہیں تو اللہ اس کو نیک عمل کی توفیق دیتے ہیں۔ جس بندے کو نیک کام کی توفیق ہو جائے اور جو بندہ کچھ وقت کے لیے دنیا سے نکل کے اللہ کے گھر میں آ جائے، وہ یہ بات سمجھے کہ اللہ نے کرم فرمایا ہے، اللہ نے مجھے رحمت کی نظر سے دیکھا ہے، اسی لیے تو مجھے اپنے گھر میں بلایا ہے۔ کسی کے گھر میں بھی وہی جاتا ہے جس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ اللہ کے گھر میں وہی آئے گا جس کا اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ بلکہ کبھی ایسا ہوتا ہے، اللہ نہ کرے کوئی ایسی بدعملی ہوتی ہے کہ کوئی آنا چاہتا بھی ہے تو اس کو دھتکار دیا جاتا ہے۔ آپ نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جو آتی نہیں، وہ میرے لیے قابل نفرت نہیں، میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، آتی نہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ ہم ہوشیار ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ جس کا گھر ہے وہ آنے نہیں دیتا۔ اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ کچھ لوگ آ جاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا آنے والے دو قسم کے ہوتے ہیں۔ بعض ایسے ہوتے ہیں جو سلام پھرنے کا بھی پورا انتظار نہیں کرتے، دوسری طرف آدھا سلام پھرتا ہے وہ گیٹ کے پاس ہوتے ہیں۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، واقعی سوچتا ہوں کہ اللہ نہ کرے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دھکے دے کے نکالا جا رہا ہے۔ یعنی اللہ کہتے ہیں بس زیادہ دیر نہیں، جو ہو گیا اور مجھے برداشت نہیں دے رہا یہاں کھڑا۔ پھر جو بندہ آیا گھنٹہ، 2 گھنٹے، 1.5 گھنٹہ اللہ کے گھر میں کھڑا رہا، قرآن پاک سنتا رہا، کتنا خوش نصیب ہے، کتنا اللہ کا احسان ہوا، کتنا اللہ کا کرم ہوا۔ یقیناً اللہ نے اپنے فرشتوں پہ فخر فرمایا ہوگا، جنہوں نے رب سے کہا تھا یا اللہ عبادت کے لیے ہم جو کافی ہیں، ان کو کیوں پیدا کرتا ہے، یہ فتنہ فساد کریں گے، خرابی کریں گے۔ تو اللہ یقیناً ایسے لوگوں کی صفوں کو دیکھ کے فخر فرماتے ہوں گے کہ دیکھو میرے بندے کیسے کھڑے میرا قرآن سن رہے ہیں۔ یہ نعمت جب ملی نا جی، اس پر اللہ کا بہت شکر ادا کریں۔ پتہ نہیں کون سا عمل تھا، کون سی ادا تھی، کس کی دعا تھی جس کی وجہ سے اللہ نے یہ نعمت عطا کی۔ قرآن پاک عام چیز نہیں ہے، میں اور آپ نے یہ چند دنوں میں ماشاءاللہ حضرت نے پڑھی، آپ نے سنی۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ 30 پاروں کا قرآن 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ 23 سال، کبھی 1 آیت، کبھی 2 آیتیں، کبھی 4 آیتیں، کبھی 1 سورت۔ اور اللہ نے امت میں سے ایسے لوگ بھی بنائے جو 1 مہینے میں قرآن پاک حفظ کر جاتے ہیں، یاد کر لیتے ہیں۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل پر 23 سال میں نازل ہوا،
منگے اس سال میں، اور ہمیں اللہ یہ نعمت تھوڑے وقت میں دے دیتے ہیں، یہ بھی کرم ہے، یہ بھی رحمت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ورنہ اگر یہ قرآن جیسے رب کی کلام ہے، جیسے یہ جلالی رب کی کلام ہے، ایسے ہوتا تو میں اور آپ کو نہ سن سکتے، نہ پڑھ سکتے، نہ اس کو برداشت کر سکتے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ یہ قرآن اگر پہاڑوں پہ نازل ہوتا، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ میرا اور آپ کا دل ان کو کیسے قبول کرتا ہے؟ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، نبی علیہ السلام کے مبارک دل سے نورانی کر کے رب نے ہمیں عطا فرمایا۔ اب آپ پورا پڑھ جائیں، سارا سن جائیں، دل مطمئن رہتا ہے، دل خوش ہوتا ہے، نورانیت ملتی ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کے واسطے سے ملا جس کی، تو پڑھنا بھی سعادت، سننا بھی سعادت، بہت بڑی سعادت، معمولی سعادت نہیں۔ اور خاص کر نماز تراویح میں قرآن پاک کا پڑھنا سننا یہ بہت عجیب عبادت ہے۔ اب آپ کہیں نا قاری صاحب سے بھائی جی ختم تو ہو گیا، تو پھر ہمیں سنائے، یہ کہیں گے جو لو اپنا کام کرو، میں پھر نہیں سنانا۔ صحیح کہہ رہی آپ بھی نہیں سنتے، لیکن یہ بھی نہیں سناتے۔ سارا سال تم کہو کہ ہم تراویح کی طرح کوئی نماز پڑھتے ہیں، یہ نماز آپ کو پورا سال نہیں ملے گی۔ یہ صرف رمضان شریف کی برکت ہے کہ اللہ یہ نعمت عطا فرماتا ہے۔ اور خدا کے بندو 5 منٹ بندہ کھڑا ہو جائے تو سر چکرانے لگ جاتا ہے، بندہ نہیں کھڑا ہو سکتا۔ یہ تو قرآن پاک کی برکت ہے کہ پورا گھنٹہ بیمار بندہ بھی کھڑا اور قرآن سنتا جا رہا ہے۔ بعض ایسے لوگ جو واقعی بیمار ہیں، کچھ تو ایسے مریض ہوتے ہیں جن کی کوئی دوائی دنیا میں نہیں ہے، صحیح پلیت کھانے کا ٹائم ہوتا ہے کہ نہ بسم اللہ سے نہ آخر الحمدللہ تے سروں دے کرو دے تو بندہ کہہ روز واجی میری شوگر کا مسئلہ ہے، میرے بی پی آئی ہو جاتا ہے، تراویح میں تو کھلو ہی نہیں آتی۔ یہ مریض ہیں، آپ کو پتہ ہے ایسے مریض ہیں کہ علاج اب اللہ ہی کرے، ویسے مجھے تو نظر نہیں آتا۔ واقعی جو بیمار ہیں وہ کئی آپ نے دیکھے ہوں گے، وہ پوری تراویح کھڑے ہو کے پڑھ لیتے ہیں۔ واقعی بیمار ہیں، اتنے کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہیں، لیکن یہ رمضان کی قرآن کی برکت ہے، پورا گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کھڑے ہو کے سنتے ہیں۔ تو یہ نعمت جو اللہ نے اب آپ کو عطا فرمائی ہے، یہ سال کے بعد پھر کون زندہ ہوگا یہ معلوم نہیں، کون پڑھنے سننے کے قابل ہوگا یہ بھی معلوم نہیں۔ کتنے لوگ پچھلے سال سے سال نہیں، کتنے ایسے بھی ہوں گے جو گزشتہ سال پڑھ سکتے تھے، اس سال مسجد میں آ کے تراویح نہیں پڑھ سکتے۔ تو جب اللہ نے یہ نعمت دی، صحت کے ساتھ دی، عافیت کے ساتھ دی، تو ہم اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ رب العزت جب کرم فرماتے ہیں نا جی، پھر اپنے سامنے کھڑا کرتا ہے۔ میں بار بار ہر جگہ یہ مضمون بیان کرتا ہوں تاکہ ہمارے دل کے اندر یہ احساس پیدا ہو۔ ہر بندے کا کھڑا ہونا میرے اللہ کو پسند ہی نہیں ہے، ہر بندے کو اپنے سامنے اللہ کھڑا ہونے ہی نہیں دیتا۔ بعض ایسے لوگ ہیں جو بیچارے 2 منٹ میں اپنے 4 فرض پورے کرتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو ساری رات کھڑے رہتے ہیں۔ بعض ایسے ہیں جو نماز میں کھڑے ہو جائیں تو ان کو کوئی نہ کوئی تکلیف شروع ہو جاتی ہے، بعض ایسے ہیں نماز میں کھڑے ہو جائیں تو دنیا کی خبر ہی کوئی نہیں ہوتی۔ یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے، اللہ اپنے سامنے کھڑے کر لیتا ہے، اور پھر اللہ فرشتوں پہ فخر فرماتے ہیں، دیکھو میرے بندے آئے ہیں میرے در پہ یا نہیں آئے۔ ہر مسلمانوں، انسان تو ہے ہی اس لیے کہ اللہ کے در پہ پڑا رہے، یہ انسان تو ہے ہی اس لیے کہ اللہ کی عبادت میں لگا رہتا ہے۔ باقی سارے کام ضرورتیں ہیں وہ مجبوری سے ہم نے کرنے ہیں، اور یہ ہم نے خواہ مخواہ کرنا، اگر یہ نہیں تو انسانیت ختم ہو جائے گی۔ یاد رکھیں، عبادت نہیں تو انسانیت نہیں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ تو میں نے پہلے ہی اس لیے کیا ہے کہ یہ میری عبادت کرے، اگر عبادت نہیں کرتے تو پھر ان کا کیا مقصد؟
اللہ نے کرم فرمایا، صحت اللہ نے دی، وقت اللہ نے دیا، اور پھر توفیق بھی تو اللہ ہی دیتے ہیں۔ ہم میں سے بعض لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں میں تہجد بھی پڑھتا ہوں، تلاوت بھی کرتا ہوں، ذکر بھی کرتا ہوں، اتنا میں پڑھتا ہوں، تو کچھ بھی نہیں کرتا۔ یہ رب کا کرم ہے جو تجھے توفیق دیتا ہے۔ جب اللہ توفیق دے نا جی، پھر کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، جس نے توفیق دیا وہ دیکھ رہا ہے۔ جب اللہ کے لیے کرتا ہے تو اللہ کو معلوم ہے، صرف معلوم نہیں، اللہ نے خود کرم فرمایا اور لایا ہے۔ تو الحمدللہ بہت بڑا ذخیرہ اللہ نے آپ کو نصیب فرمایا، بہت بڑا۔ قرآن پاک سننے سے اللہ بندے کو نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ عام دنوں میں ایک گھر پہ 10 نیکیاں، اور رمضان المبارک میں اگر 70 گناہ ہو تو پھر 70 گناہ کا معنی 700 نیکیاں۔ ایک حرف پہ اللہ 700 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ پورے قرآن کا حساب لگانا مشکل ہے۔ جب اتنی نیکیاں ملیں اور ہم جیسے گناہ گاروں کو ملیں جن کی نیکیاں عام دنوں میں کم ہوتی ہیں، گناہ زیادہ ہوتے ہیں، اور ساتھ کرم یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ نیکی کے کام پہ لگتا ہے تو اللہ ساتھ بندے کے درجے بھی بلند فرماتے ہیں، اور جب بندہ نیکی کے کام پہ ہوتا ہے تو اللہ ساتھ بندے کے گناہوں کو بھی معاف فرماتے ہیں، اور اس وقت میں وہ گناہوں سے محفوظ بھی رہتا ہے۔ نیکی کرنے میں صرف ثواب نہیں ملتا، درجہ بھی بلند ہوتا ہے، گناہ بھی معاف ہوتا ہے۔ تو جب اتنی دیر میں یہ کام ہم کرتے رہے، اللہ کی توفیق سے کرتے رہے، تو نیکیاں ملتی رہی، گناہ معاف ہوتے رہے، درجے بلند ہوتے رہے۔ اور یہ چیز اب نظر نہیں آتی، بند آنکھوں کے ساتھ نظر آ ہی نہیں سکتی، یہ جب حقیقت کی آنکھیں کھلیں گی پھر نظر آئے گا۔ جن کو نظر آ گیا تھا نا میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، انہوں نے کھول کے سمجھایا۔ کسی کو سمجھ آئی اور کسی کو نہیں آئی، کسی کو سمجھ آئی تو اس نے مان لیا کہ جو کہتا ہے وہ سچ کہتا ہے، اور جس کو نہیں آئی وہ نعوذ باللہ کہتا تھا یہ جادو ہے، کوئی جادو کی باتیں کرتا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام نے خود پڑھ کے عمل فرما کے اپنی امت کو اس بارے میں ترغیب دے کے امت کو قرآن کے ساتھ جوڑا۔ جب دنیا سنتی تھی نا، میرے نبی علیہ السلام رات کو اٹھ کے قرآن پڑھتے تھے۔ جب دنیا والے بے غم ہوتے تھے تو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے قرآن کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اگر آپ کہیں اس لیے کہ آپ علیہ السلام کو بہت زیادہ نیکیوں کی ضرورت تھی، تو زیادہ ضرورت تو مجھے اور آپ کو ہے۔ میرے نبی علیہ السلام اپنی امت کو ترغیب کے لیے دیکھنا، یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کو چھوڑنا نہیں ہے، پڑھتے رہنا ہے، پڑھتے رہنا ہے۔ صرف دیکھو تو اللہ دیکھنے پہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ باقی کتابیں بڑی بہترین ہیں، جو بھی ہوں گی اچھی ہیں، لیکن میرا خیال ہے دیکھنے پہ ثواب نہیں ملتی۔ قرآن پاک بندہ صرف محبت کے ساتھ دیکھے نا، یہ میرے اللہ کی کلام ہے، اس دیکھنے پر بھی اللہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ مختصراً عرض کروں، چند چیزیں ہیں جن کو دیکھنے پہ ثواب ہے، وہ کچھ چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں اور کچھ کے لیے جانا پڑتا ہے۔ بیت اللہ شریف کو دیکھو تو صرف دیکھنے پر اللہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ 120 رحمتیں ایک وقت میں بیت اللہ شریف پہ نازل ہوتی ہیں، 120 رحمتیں ایک وقت میں کعبہ شریف پہ اللہ کی نازل ہوتی ہیں، اور ان میں سے 20 رحمتیں صرف اس بندے کو ملتی ہیں جو اور کوئی کام نہیں کر رہا، صرف بیٹھ کے کعبہ شریف کی زیارت کر رہا ہے۔ دیکھنے والے کو 20 رحمتیں، صرف دیکھنے والے کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ زمزم شریف کا پانی برکت والا پانی ہے، صرف دیکھنا بھی ثواب ہے۔ قرآن پاک صرف دیکھنا بھی ثواب ہے۔ عالم اگر واقعی عالم ہو، شیطان نہ ہو، اس کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ اور والدین ناراض نہ ہونا، والدین کافر کیوں نہ ہو، ان کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ مسلمانوں، آپ کے جن کے موجود ہیں نا، قدر کرو، چلے جائیں گے نا، پھر بعد میں یہ نعمت دوبارہ نہیں ملے گی۔ یہ سایہ ایک دفعہ ہی نصیب ہوتا ہے، پھر بندہ ساری زندگی ترستا رہتا ہے۔ پورا بھی ہو جائے نا جی،
وہ بچہ ہی ہوتا ہے اپنے ماں باپ کو ویسے یاد کرتا رہتا ہے. چلے جائیں گے نا پھر دعاؤں کے سہارے اٹھ جائیں گے. جب چلے جائیں گے نا پھر تمہیں دھکے لگیں گے. جب چلے جائیں گے نا پھر گرم ہوائیں چلیں گی. پھر اپنے بیگانے ہو جائیں گے. پھر ہر طرف سے تھکے پڑیں گے. پھر تمہیں لوگوں کو کہنا پڑے گا حضرت جی میرے لیے دعا کرو. کیا پتا کوئی کرتا ہے یا نہیں کرتا. مفت میں دعائیں دینے والے یہ خزانے ہوتے ہیں. صرف دیکھنے پر بھی اللہ ثواب عطا فرماتے ہیں. صحابہ کرام کو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو محبت کے ساتھ اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہے اللہ اس کو مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. کہ اللہ کے رسول اگر بندہ پھر دیکھے تو اللہ پھر عطا فرماتے ہیں. اللہ کے رسول اگر پھر دیکھے فرمایا اللہ پھر عطا فرماتے ہیں. اللہ کے رسول اگر پھر دیکھے فرمایا اللہ پھر عطا فرماتے ہیں. اگر کوئی دن میں 70 مرتبہ دیکھے اللہ 70 مرتبہ مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے. صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول اگر کوئی اور دیکھے تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی ذات بہت بڑی ہے. جتنی دفعہ دیکھے گا ہر دیکھنے پہ اللہ مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے. میں ولی کی بات نہیں کر رہا. جن کے ماں باپ بنی ہیں وہ خوش نصیب ہیں. جن کے گناہگار ہیں تیرا معاملہ نہیں ہے وہ اس کا اس کے رب کا معاملہ ہے. تیرا معاملہ یہ ہے کہ تو ان کی خدمت کر. تیرا معاملہ یہ ہے کہ تو ان کی عزت کر. تیرا معاملہ یہ ہے کہ تو ان کی دعائیں دے. گناہگار ہے تو وہ جانے جو اس کا رب جانے. تو خدمت کر کے اپنے لیے جنت کما. یہ ان چیزوں میں سے ہے جس کو صرف دیکھنے پر بھی اللہ ثواب عطا فرماتے ہیں. قرآن مسلمانوں یہ وہ مہمان ہے جو ہمارے پاس موجود ہے. صرف دیکھنے پر اللہ ثواب عطا فرماتے ہیں. میرا یہ مطلب نہیں کہ دیکھ کے گزارا کرنا ہے. پڑھنے پر بھی اللہ اجر اور ثواب عطا فرماتے ہیں. اور مسلمان کا گھر وہ ہے جس میں قرآن پڑھا جائے. جس میں قرآن پڑھا نہ جائے وہ گھر نہیں وہ قبرستان ہے. وہ گھر نہیں وہ قبرستان ہے. جس میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی. ناراض نہ ہونا صبح جاگ کے موبائل کھولتا ہے شام تک بند نہیں ہوتا. کسی زمانے میں معصوم بچہ روتا تھا ماں گود میں اٹھاتی تھی اور اسے قرآن کی لوری دیا کرتی تھی. قرآن کی لوری میں بچہ سو جاتا تھا. اب بچہ روتا ہے تو ماں موبائل اس کے ہاتھ میں دیتی ہے. تو بھی کھیل میں بھی کھیلتی ہوں. پھر بعد میں گلا لے کے آتی ہے. ماں باپ شکوہ کرتے ہیں جی اولاد نافرمان ہے. اولاد بات نہیں مانتی جی اولاد بات نہیں مانتی. شکر کر معاملہ یہاں تک ہے. تیرا سر پھاڑیں گے تیرا سر پھاڑیں گے. اگر ان کو یہی سکھایا تو کل ایسا معاملہ آئے گا کہ یہ تیرے سر پہ مارے گا اور اسے کوئی پرواہ نہیں ہوگی. اسے کیا پتا ہے وہ تو انگلیاں مارتا رہا موبائلوں میں اور کارٹون دیکھتا رہا. کارٹونوں میں یہی کچھ تھا. اس نے یہی سیکھا تھا یہی کرنا تھا. اگر کوئی ایسی ماں ہو مسلمانوں ایک بوڑھی اماں اپنے بچے کو لے کے مسجد میں آ گئی. استاد جی میرے بچے کو سبق قرآن پاک کا شروع کرائیں. بچہ پڑھنے کے قابل ہو گیا قرآن پڑھنے کے لیے لائی ہوں. اماں جی بچے نے پہلے پڑھا نہیں استاد جی پہلے دن لائی ہوں. استاد جی بڑے پیار سے محبت سے بچے کو لے کے آ گئے. چلو ایک اور خزانہ مل گیا اس پہ محنت کروں گا. بچے کو بٹھایا چل بیٹا سبق شروع کر. بسم اللہ پڑھی پہلا سپارہ شروع کیا. معصوم بچہ اماں جی چھوڑ کے گئی ہے. بچے نے کہا استاد جی میرا یہ سبق نہیں ہے. جب دوسرے سپارے سے شروع کیا بچہ کہتا ہے استاد جی یہ بھی سبق نہیں ہے. تیسرے پارے سے بچہ کہتا ہے استاد جی یہ بھی سبق نہیں. 10واں پارہ استاد جی میرا تو یہ بھی سبق نہیں. 15واں پارہ استاد جی میرا تو یہ سبق نہیں. 16ویں سپارے سے سبق بچے کا شروع ہو رہا ہے. استاد جی ذرا جذباتی ہوں گے نوجوان ہوں گے میرے طرح ہوگا. غصہ کر گئے. اماں جی کا جھوٹ بول کے گئی ہے. بوڑھی کہتی ہے میں پہلے دن مسجد میں لے کے آئی ہوں اور بچہ 15 سپاروں کا حافظ ہے اور وہ کہتی ہے پہلے دن آیا ہے. استاد جی ناراض ہو گئے. اماں جی کو بلایا. اماں تو جھوٹ بول کے گئی ہے. تو کہتی ہے بچہ پہلے دن آیا ہے اور بچہ تو 15 سپاروں کا حافظ ہے. اماں جی نے کہا بیٹا جی استاد جی میں نے جھوٹ نہیں بولا میں نے سچ کہا ہے. واقعی آج سے پہلے کبھی کہیں بھی پڑھنے کے لیے نہیں گیا. پہلے دن ہی پڑھنے کے لیے آیا ہے. تو اماں 15 سے
مسلمانوں کا حافظ کیسے بنا؟ کہا بیٹا جب سے پیدا ہوا نا، میں جب اسے دودھ پلاتی تھی تو ساتھ قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی، یہ میری جھولی میں قرآن سن سن کے 15 سے 12 کا حافظ بن گیا۔ مسلمانوں جب ایسی مائیں تھی نا، پھر فلسطین پہ، بیت المقدس پہ جب عیسائیوں نے آ کے قبضہ کیا تھا، ایک عیسائی جرنیل نے سجدے میں پڑے مسلمان کو ٹھوٹا مارا تھا اور کہا تھا جا اپنے محمد کو بلا، نعوذ باللہ، آگے تجھے بچائے۔ صلاح الدین ایوبی کو پتہ چلا تھا، اس نے کہا سونا کھانا پینا حرام ہے، جب تک میں اس ظالم سے بدلہ نہ لے لوں۔ مسلمانوں پہ ایک وقت تھا، مسلمان تھوڑی سی تعداد میں بیت المقدس کے دروازے پہ آ کے کھڑے تھے اور لاکھوں کی غیروں کی فوجیں تھی۔ رات کو صلاح الدین ایوبی رب کے سامنے روتے رہے، میرے تھوڑے سے ساتھی ہیں، دشمن کی بڑی فوج ہے، صبح کسی اللہ والے کے پاس گئے، آخری مارکا لگنا ہے، دعا کرا لوں پھر جنگ شروع کرتے ہیں۔ کسی اللہ والے کے پاس گئے، حضرت جی دعا کریں، بڑا مشکل واقعہ ہے، تھوڑی سی تعداد مسلمانوں کی، لاکھوں کی تعداد کافروں کی ہے، دعا کریں اللہ ان سے عطا فرمائے، اللہ فتح دے۔ اللہ والے نظر جھکا کے بیٹھے تھے، نگاہ اٹھائی اور فرمایا صلاح الدین تیرے رات کے آنسو دشمن کی فوج کو بہا کے لے گئے ہیں، تیرے رات کے آنسو دشمن کی فوج کو بہا کے لے گئے ہیں۔ پھر دنیا نے دیکھا صلاح الدین ایوبی بیت المقدس کا فاتح بن کے کھڑا تھا، فرمایا سارے جنرلوں کو میرے سامنے کھڑا کرو، سب کو کھڑا کیا۔ وہ کون ہے جس نے مسلمان کو ٹھٹا مار کے میرے نبی علیہ السلام کی توہین کی تھی؟ کون ہے؟ اسے اپنے سامنے کھڑا کیا، فرمایا تم سب کے ساتھ وہ معاملہ کرتا ہوں جو میرے نبی نے مکہ مکرمہ والوں کے ساتھ کیا تھا، جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اور فرمایا تیرے لیے معافی نہیں ہے، تو نے میرے نبی کا نام لے کے کیوں للکارا ہے؟ تجھے پتہ نہیں نبی کے کلمہ پڑھنے والے بھی تک زندہ ہیں، کیوں نام لیا میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ پہلے نبی کی امتی کا تو مقابلہ کر، پھر میرے نبی کا نام لینا۔ تلوار لی، سر پہ رکھی، پاؤں تک پہنچ کے ٹکڑے کر کے رکھ دیا، فرمایا میں دنیا والوں کو پیغام دیتا ہوں جو میرے نبی کی توہین کرے گا تو اس کا یہ لانے ہوگا۔ مسلمانوں جب مائیں وہ تھی تو بیٹے ایسے پیدا ہوتے تھے، جب مائیں وہ تھی تو بیٹے ویسے پیدا ہوتے تھے، اور آج ماں بیچاری اپنے موبائل سے فارغ نہیں ہے تو بیٹا بھی اپنے کاموں سے فارغ نہیں ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ ماں کون ہے۔ وہ کہتے ہیں کوئی بوڑھی عورت ہے، وہ کھانسی کرے تو اب غصہ کرتا ہے، کام بتائے تو اب غصہ کرتا ہے، موبائل میں لگا ہو وہاں کوئی کام بتائی آگے سے لڑتا ہے، یہ کہتے ہیں تو نے مجھے تشریف کیا ہے، تم ہوتے کون ہو؟ میری پرسنل لائف میں دخل اندازی کرنے والے مسلمانوں، یہ نتیجہ اس راز کا ہے کہ جن ماؤں نے اپنے بچوں کو قرآن کی لوریاں دینی تھی وہ اپنا یہ کام بھول گئی ہیں، وہ اپنا کام بھول گئی ہیں۔ اللہ کرے میرے اور آپ کے گھر ایسے گھر بن جائیں جہاں آدھی رات کے بعد قرآن پڑھنے کی آواز آیا کرے، آدھی رات کے بعد قرآن پڑھنے کی آواز آیا کرے۔ یہ مسلمان کے گھر کی شان ہے، یہ مسلمان کے گھر کی پہچان ہے کہ سحری کے بعد اس کے گھر سے قرآن کی آواز آتی ہے۔ اور مسلمانوں سونا نہیں ہے ساری زندگی، سونا نہیں ہے ساری زندگی، اگر رب نے کرم فرمایا تو قبر میں انشاءاللہ آرام کریں گے، اگر رب نے کرم فرمایا تو قبر میں انشاءاللہ آرام ہی آرام ہوگا۔ ساری زندگی سو کے گزاری تو اٹھ کے اپنے رب سے راز و نیاز کون کرے گا؟ گناہگاروں کے لیے دعائیں کون کرے گا؟ بے ہدایتوں کے لیے ہدایت کی دعا کون کرے گا؟ اپنے گناہوں کی معافی کون مانگے گا؟ اور مسلمانوں رمضان کا مہینہ رب نے کیوں دیا؟ نعوذ باللہ بھوکا پیاسا رکھنے کے لیے؟ نہیں کبھی نہیں، نام ہی رمضان رکھ دیا۔ رمضان کا معنی ہوتا ہے بالکل جلا کے راکھ کر دینا، جلا کے راکھ کر دینا۔ رب نے یہ مہینہ دیا، اس کا نام رمضان رکھا۔ میں نے تمہیں یہ مہینہ دیا، یہ تمہارے گناہوں کو جلا کے راکھ کر دے گا، یہ تمہارے گناہوں کو جلا کے راکھ کر دے گا۔ لیکن دو باتیں ہیں مسلمانوں، پہلے کوئی اپنے آپ کو گناہگار کو سمجھے، پہلے کوئی اپنے آپ کو گناہگار کو سمجھے۔ میری حالت تو یہ ہے میں جدھر بیٹھتا ہوں پہلے اپنی صفتیں کرتا ہوں، اور بادشاہ میں تو نمازیں بھی پڑھتا ہوں،
یہ ہے، یہ سارے بہانے رب نے عطا کیے ہیں۔ کہیں تراویح میں کھڑا کر دیتا ہے، کبھی سحری کے لیے اٹھا دیتا ہے، شاید میرا بندہ کسی بہانے میرے قریب آ جائے۔ سحری کھانے کے لیے تو اللہ نہیں اٹھاتا، کھانے تو ہر وقت ہم کھاتے ہیں، اللہ کی نعمتیں موجود ہوتے ہیں، اللہ اس لیے اٹھاتے ہیں کہ ایک اور کام بھی سحری کو کرنا ہے، رمضان میں سارا سال کرنا ہے۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ والوں کی شان یہ ہے کہ وہ سحری کے وقت اللہ کے سامنے استغفار کرتے ہیں، وہ سحری کے وقت اللہ کے سامنے استغفار کرتے ہیں۔ مسلمانوں اپنے دل کو سمجھا رہا ہوں، کھانے کے لیے تو ہم اٹھ جاتے ہیں، پھر اگر 5-10 منٹ نکل جائیں اور توبہ استغفار میں، راز و نیاز میں، دعا مناجات میں گزر جائیں، یقین کرو بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے۔ آج تک جس کو ولایت ملی ہے، تہجد کے بغیر کسی کو بھی اپنے ولایت کا درجہ عطا نہیں کیا، وہ اللہ اٹھا دیتے ہیں کھانے کے بہانے۔ کبھی افطاری کا وقت ہے، نعمتیں موجود ہیں، اللہ کی دی ہوئی ہیں، اور میرے رب کا عظیم کرم ہے، میرے رب کا عظیم کرم ہے، ہم گناہگاروں کو بھی عطا کر دیتا ہے۔ اگر میرے عمل پہ ہوتا میں تو ایک نوالے کے قابل بھی نہیں تھا، اگر میرے عمل پہ ہوتا میں تو نعمتوں کے قابل نہیں تھا۔ مسلمانوں درمیان میں بات آج کر رہا ہوں، ناراض نہ ہونا، جب میں افطاری پہ بیٹھتا ہوں ساری نعمتیں میرے پاس موجود ہوتی ہیں، میں اپنے آل و عیال میں ہوتا ہوں، بال بچے میں ہوتا ہوں، اللہ کی عطا کرتا حلال کی ہر قسم کی نعمتیں ہوتی ہیں۔ اور فلسطین والوں کا کیا قصور ہے؟ انہیں تو پینے کے لیے پانی بھی نہیں ملتا، انہیں تو افطاری کے لیے پانی کا گھونٹ بھی نصیب نہیں ہوتا، پھر تو رب کا شکر ادا کرنا کوئی کمال نہیں ہے، نہ اس کا کرم ہے۔ اس نے عافیت عطا فرمائی، سلام کی دی، بال بچوں میں رکھا، حلال کی روزی عطا فرمائی، اپنے کرم سے یہ نعمتیں عطا کی۔ پھر 5 منٹ پہلے فارغ ہو جایا کرو، 5-10 منٹ پہلے فارغ ہو جایا کرو۔ میری ماں بہن بیٹی بھی اپنے کاموں سے فارغ ہو کے ساری نعمتیں جو رب نے عطا کی ہیں، اور نعمتیں تو ساری بڑی ہیں، کسی کے پاس 4-5 ایٹم ہے وہ اس پہ شکر ادا کرے، کسی کے پاس پانی کا گھونٹ ہے وہ اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ شیخ سعدی کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، میں چلا سفر پہ، گرمیوں کا موسم ہے، زمین گرم ہے اور میرے پاؤں میں جوتے نہیں، میں نے رب سے شکوے کے انداز میں بات کی، میرے مولا عجیب بات ہے، تو نے جوتی نہیں دیے، جوتے نہیں دیے، گرم زمین پہ چلنا پڑے گا۔ فرمایا تھوڑا آگے گیا، ایک بندہ دیکھا بیٹھا ہوا ہے اور اس کے پاؤں نہیں ہیں، وہ پاؤں سی معذور ہے۔ فرمایا میں نے رب کا شکر ادا کیا، میرے مولا شکر ہے تو نے جوتے دیے، پاؤں تو دیے ہیں نا، اس بیچارے کے تو پاؤں بھی نہیں ہیں۔ جو نعمت ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، کبھی ناشکری زبان سے نہ نکلے، کبھی ناشکری زبان سے نہ نکلے۔ ایک اللہ والے کہتے ہیں میں نے ایک بیمار کو دیکھا، سر سے لے کے پاؤں تک جسم میں کیڑے پڑے ہوئے تھے، کوئی حصہ بچا ہوا نہیں تھا، کچھ کہہ رہا تھا آہستہ آہستہ، کہتے ہیں میں نے کان اس کے منہ کے قریب کیا، سنو کیا کہہ رہا ہے، کہتے ہیں وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا، الحمدللہ الحمدللہ کہہ رہا تھا۔ میں حیران ہو گیا، سر سے لے کے پاؤں تک بیماری میں لکھڑا ہوا ہے، شکر ادا کر رہا ہے۔ میں نے کہا کس بات پہ شکر ادا کرتا ہے؟ اس نے کہا سارے جسم کو بیماری لگ گئی، زبان تو محفوظ ہے نا، اس سے اللہ کا ذکر کر سکتا ہوں، اس پر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ اور مسلمانوں جو نعمت میرے رب نے دی ہے، کسی کو پانی کا بھی گھونٹ دیا ہے، بالکل حقیر نہ سمجھی، شکوہ شکایت نہ کرے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ ہاتھ پھر اٹھا دے۔ مسلمانوں میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، ہم گناہگار ہیں، پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ 2 عشرے تو گزر گئے، ایک عشرہ باقی ہے، اگر گناہ معاف نہ کرائے تو تباہی میں کوئی شک نہیں ہے، اگر گناہ معاف نہ کرائے تو تباہی میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس لیے عاجزی کے ساتھ، مسکینی کے ساتھ ہاتھ اٹھا کے، فتنوں کا زمانہ ہے، بڑے عجیب عجیب فتنے ہیں، لوگ پڑھ لکھ گئے ہیں، پہلے کوئی مسئلہ پیش آتا عالم کے پاس جانا پڑتا۔ میرا ایک مہمان آیا، کوئی بات ہوئی، بڑا لکھا تھا، اپنے آپ کو افسر بھی کہتا تھا، کوئی بات ہوئی تو کہنے لگا نہیں خیر کوئی بات نہیں ہے، میں خود گوگل پہ جا کے سرچ کر لوں گا۔ میں نے کہا آج کا تو مفتی ہر بندے نے جیب میں ڈالا ہوا ہے، جو آتا ہے کھولتے ہیں، سامنے کوئی میرے جیسا نظر آتا ہے، کہتے ہیں کہ عالمیہ صحیح تکڑا عالمیہ، وہ تو کہتا ہے نماز
نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے سے لے کر صحابہ کرام کے زمانے سے لے کر اولیاء کرام آج تک حرمین شریفین سمیت ساری دنیا میں ساری امت ہمیشہ 20 رکعتیں پڑھتی رہی. نعوذ باللہ ان کا دماغ خراب ہے اور وہ پڑھا لکھا آیا ہے، کہتا ہے کوئی تراویح شرابی نہیں ہے، کوئی تراویح شرابی نہیں ہے. یہ ویسی مولویوں نے تمہیں باندھا ہوا ہے. نبی علیہ السلام نے تو 3 دن پڑھی تھی. کوئی ایسا بندہ، کوئی ایسا عالم اللہ کرے پیدا ہو جائے جو مجھے حوالہ لا کے دے کہ نبی علیہ السلام نے تراویح صرف 3 دن پڑھی ہے. میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں 3 دن پڑھائیے میرے نبی علیہ السلام نے. بڑی پورا مہینہ ہے میرے حضور علیہ السلام نے 20 رکعتیں پورا مہینہ 3 دن پڑھائی ہیں. جماعت 3 دن کرائی ہے. بڑی پورا مہینہ ہے. لیکن کیا کرے عالم جو ڈھوبل بن گیا، موبائل جو آپ کا مبتدا بن گیا. مسئلے تو بتائے گا نا. جب اللہ والوں کے قدموں میں نہیں بیٹھو گے تو ایسا ہی ہوگا نا. جب اللہ والوں کے قدموں میں نہیں بیٹھو گے تو پھر ایسا ہی ہوگا. بندہ سمجھے گا جو میں سمجھتا ہوں وہ تو کوئی بھی نہیں سمجھتا. مسلمانوں فتنوں کا دور ہے. میں نے کہا افطاری تیار ہو جائے، بندہ بیٹھ جائے، پھر عاجزی کے ساتھ ہاتھ اٹھا لے. پھر تمہیں کوئی عالم مل جائے گا، وہ کہے گا عالم حقیقی عالم کی بات نہیں کر رہا، یہ آج کل شیاطین جو ہے میں اپنی بات کر رہا ہوں. تمہیں کوئی مل جائے گا، کہے گا دعا تو ثابت ہی نہیں ہے، دعا تو ثابت ہی نہیں ہے. میں نے کہا شکر ہے تو ثابت ہے، دعا تو ثابت ہی نہیں ہے. بندہ ہو اور اپنے اللہ سے مانگے نہیں تو پھر اور کیا ثابت ہے. خدا کے بندو، بندہ ہے اپنے اللہ سے مانگے نہیں، یہ تو ہے یہ صحیح ہے کہ مانگتا ہے. مسلمانوں جب گناہگار آدمی اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، گناہگار یوں ہاتھ اٹھائے، میرے مولا میں گناہگار ہوں، تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ کو نہیں پتا میرا بندہ گناہگار ہے. اللہ کو پتا ہے تیری یہ ادا میرے رب کو پسند ہے، تیری یہ ادا میرے اللہ کو پسند ہے. اگر میرا اللہ میرے ہاتھ اٹھانے پہ راضی ہوتا ہے، اگر میری عاجزی پہ میرا رب خوش ہوتا ہے تو پھر میں عاجزی کیوں نہ کروں، میں عاجزی کیوں نہ کروں، میں عاجزی کیوں نہ کروں. بندہ مانگتا ہے، روتا ہے مانگتا ہے، اور جو مانگتا ہے رب کو دے نہیں رہا، جو مانگتا ہے رب کو دے نہیں رہا. فرشتوں کو بندے کے رونے پہ ترس آیا. فرشتوں نے رب سے عرض کی مولا دے دے یہ بندے کو، کب سے رو رہا ہے، چیخ رہا ہے اور تو نے اس کا مقصد پورا نہیں کیا. دے دے میرا مولا کب سے رو رہا ہے. اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں تم میری حکمتوں کو نہیں سمجھتے، اصل میں اس کی ادا مجھے یہ پسند ہے. میرا دل کرتا ہے کہ یہ میرے سامنے روتا رہے، عاجزی کرتا رہے. اور وہ تو ہے ہی دینے والا. کون سی نعمت ہے جو میرے رب نے نہیں دی، کون سی نعمت ہے جو میرے رب نے نہیں دی. اسے صرف یہ ادا پسند ہے، اسے صرف یہ ادا پسند ہے. بندہ ہاتھ اٹھائے، میرے مولا میں گناہگار ہوں، اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ گناہ بھی معاف فرمائیں گے، گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرمائیں گے. اللہ غیب کے خزانے سے رزق عطا فرمائیں گے. اللہ نیک اولاد عطا فرمائیں گے. اللہ برکت والا مال عطا فرمائیں گے. اللہ تمہارے رزق میں اور برکت عطا فرمائیں گے. چل تجھے ایک اور بات، 2 باتیں اور بتا تو اپنی بات کو ختم کرنے کے قریب لے جاتا ہوں. کافر میرے نبی علیہ السلام کے پاس بار بار آتے تھے. کافر اصل میں دماغ سے فارغ ہوتا ہے، اس لیے وہ رب کی ڈھیل کو بھی نہیں سمجھ پاتا. وہ بار بار آتے تھے اور کہتے تھے تو کہتے عذاب آئے گا، کب آئے گا عذاب، آئے نا عذاب، کب آئے گا عذاب. بار بار میرے نبی علیہ السلام کو کہتے تھے آئے نا عذاب، کب آئے گا. رب نے قرآن نازل کیا، میرے نبی کو بھی تسلی دی، کافروں کو جواب بھی دیا. وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم. کافروں کی سمجھ نہیں ہے. یہ آپ کو آگے کہتے ہیں عذاب کب آئے گا. اور میرے پیارے نبی جب آپ جیسی مبارک ذات دنیا میں موجود ہو تو میرا عذاب نہیں آئے گا. جب تک آپ دنیا میں ہوں گے میرا عذاب نہیں آئے گا. اگر نبی دنیا سے چلے گئے پھر عذاب آئے گا. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. جب تک استغفار کرتے رہیں گے، آپ دنیا سے تشریف لے گئے اور یہ استغفار کرتے رہے، جب تک استغفار کرتے رہیں گے میرا عذاب نہیں آئے گا. مسلمانوں جب تک بندہ توبہ
استغفار کرتا رہے اللہ کا عذاب نہیں آتا، اللہ کا عذاب نہیں آتا۔ گناہ عذاب کو کھینچ کے لاتے ہیں، استغفار عذاب کو روک دیتا ہے۔ استغفار کس کو کہتے ہیں؟ اسی کو کہتے ہیں یا اللہ میں گناہگار، تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے، یہی استغفار ہے نا۔ اور رب دل کی جانتا ہے، تیرے زبان سے کہنے پہ وہ خوش ہوتا ہے۔ رب دل کی جانتا ہے، صرف تیرے زبان کے کہنے پہ وہ خوش ہوتا ہے۔ اگر میرا اللہ اس پہ خوش ہوتا ہے تو زبان بھی تو اللہ نے ہی عطا کیا نا، تو میرے کہنے میں کیا حرج ہے، کیا تکلیف کیا ہے کہ میں کہوں میرے مولا میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ایک یہ، اور دوسری بڑی نعمت استغفار پہ یہ ملے گی کہ اللہ تیری ہر دعا کو قبول کرے گا، تیری ہر دعا کو قبول کرے گا، تو مستجاب دعوات بن جائے گا۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ سفر پہ تھے، رات پڑ گئی، کسی مسجد میں پڑاؤ کیا، مسجد میں عشاء کی نماز پڑھی، ارادہ یہ فرمایا ادھر ہی رات گزاروں گا مسجد میں، صبح یہاں سے چلا جاؤں گا۔ وہاں کی انتظامیہ نے نماز کے بعد کہا کہ مسجد میں کسی مسافر کو رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا میں مسافر ہوں، رات گزاروں گا، صبح اپنے سفر پہ چلا جاؤں گا۔ پہچانتے نہیں تھے کہ یہ کون ہے، ورنہ تو نہ کہتے، لیکن انہوں نے نہ پہچانا، نے کہا نہیں جی نہیں، بالکل نہیں، کسی کو مسجد میں رہنے کی اجازت نہیں ہے، جاؤ اپنا راستہ پکڑو، ہم نے مسجد کو تالا لگانا ہے۔ حضرت نے سوچا چلو باہر نکل جاؤں گا، اللہ کوئی صورت بنائیں گے۔ نمازیوں میں سے ایک بندہ دیکھ رہا تھا کہ یہ کوئی نیک آدمی نظر آتا ہے، اللہ والا نظر آتا ہے، مسجد کی انتظامیہ سے نکال رہی ہے۔ وہ آیا، اس نے کہا حضرت جی آپ مسافر ہیں؟ فرمایا مسافر ہوں۔ آپ میرے ساتھ میرے گھر میں رات گزار لیں، مسجد میں تو یہ اجازت نہیں دے رہا ہے۔ غریب سا آدمی نظر آتا تھا، حضرت اس کے ساتھ تشریف لے کے چلے گئے۔ اس نے گھر میں جا کے حضرت کی بڑی خدمت کی، پہچانتا نہیں تھا کہ کون ہے، خدمت کرتا رہا۔ حضرت نے جا کے اس کے گھر میں مہمان بن کے یہ بات سمجھی کہ یہ تندور کا کام کرتا ہے، روٹیاں پکانے والا ہے، نان بھائی ہے۔ اب حضرت نے اس کی ایک بات نوٹ کی، جو بات کرتا ہے استغفر اللہ، پانی ڈالتا ہے پھر بھی پڑھتا استغفر اللہ، روٹی رکھتا ہے پھر بھی پڑھتا استغفر اللہ، بستر بچھاتا ہے پھر بھی پڑھتا استغفر اللہ، ہر بات پہ استغفار کرتا ہے، ہر بات پہ استغفار کرتا ہے۔ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا یار ایک بات تو بتا، تو ہر بات پہ، ہر کام پہ، ہر وقت استغفر اللہ ہی زبان سے پڑھتا رہتا ہے، تو یہ استغفار اتنی کیوں کرتا ہے؟ میں نے کہا کہ میرے بڑے مسائل تھے، بڑی پریشانیاں تھیں، میں نے استغفار پڑھنا شروع کیا، اللہ نے میرے سارے مسئلے حل فرما دیے۔ اور دوسرا بڑا فائدہ حضرت مجھے یہ ہوا کہ جب سے میں نے استغفار پڑھنا شروع کیا، جو دعا کرتا ہوں اللہ میری دعا قبول کر لیتے ہیں۔ حضرت کی دعا کرتا ہوں نا، میری دعا قبول ہو جاتی ہے۔ ایک دعا آج تک قبول نہیں ہوئی، باقی تو ساری دعائیں قبول ہو گئی۔ ایک دعا قبول نہیں ہوئی، باقی تو ساری قبول ہو گئی۔ فرمایا ایک کون سی قبول نہیں ہوئی؟ کہا جی سنا ہے کوئی بڑے امام ہیں، احمد بن حنبل بڑے اللہ والے ہیں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں یا اللہ زندگی میں ان کی ملاقات کرا دے، اور یہ دعا ابھی تک قبول نہیں ہوئی، باقی تو ساری دعائیں قبول ہوئی ہیں۔ حضرت نے فرمایا خدا کے بندے تیری یہ بھی دعا قبول ہو گئی ہے، مجھے ہی احمد بن حنبل کہتے ہیں۔ مسلمانوں استغفار سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، پڑھتے رہا کرو یار۔ میرے بزرگوں کا تو تجربہ یہ ہے، میرے بڑوں کا تجربہ یہ ہے کہ 1200 مرتبہ کم از کم جو بندہ روزانہ استغفار پڑھے گا، ہر پریشانی اللہ دور کرے گا، ہر مسئلہ اللہ حل فرمائیں گے، غیب کے خزانے سے برکت والا رزق عطا فرمائیں گے، ہر بات کی کسی پریشانی سے اللہ محفوظ فرمائیں گے۔ اور یار کون سا مسئلہ ہے جو استغفار سے حل نہیں ہوتا؟ پڑھتے رہا کرو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اور یار ان میں سے کوئی بھی نہیں آتا تو استغفر اللہ تو سب کو آتا ہے، یہ بھی نہیں آتا تو یہ تو آتے ہیں اللہ میں گناہگار ہوں میرے گناہوں کو معاف کر دے، یہ تو سب کو ہی آتا ہے نا، اللہ میں گناہگار ہوں میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ چل تجھے ایک بات سناؤں اور پھر دعا کریں۔ عرفات میں گئے نا حاجی، عرفات میں اللہ ہم کو
سب کو نصیب فرمائے۔ حاجی گئے نا عرفات میں، عرفات تو ہے ہی مانگنے کی جگہ، سارا دن اپنے اپنے ذوق کے مطابق لوگ مانگتے ہیں۔ ایک ترکی آدمی تھا، ظاہراً ان پڑھ تھا، سادہ آدمی تھا، سارا دن حاجیوں کو دیکھتا رہا، سارا دن بھی کھڑے ہو کے حاجی مانگتے رہتے ہیں، مانگتے رہے، روتے رہے، چیختے رہے، چلاتے رہے، روتے رہے، اللہ سے مانگتے ہیں۔ وہ ظاہر میں لوگوں کی نظر میں سادہ آدمی تھا، ان پڑھ تھا، وہ دیکھتا رہا، حاجیوں نے خوب مانگا، جتنے حاجی تھے سارے مانگتے رہے، روتے رہے، رب کے سامنے عاجزی کرتے رہے۔ جب مانگ چکے نا، اب وقت ختم ہونے کے قریب ہے، حاجی برہم ہوئے نا، اب واپسی کرنی ہے، مانگ چکے، ترکی بیٹھا رہا، دیکھتا رہا مانگنے والوں کو۔ جب سب نے مانگ لیا نا، اس نے نظر یوں اٹھائی، کہا میرے مولا جو الفاظ انہوں نے پڑھے مجھے تو وہ نہیں آتے، یا اللہ انہوں نے جو دعائیں مانگی مجھے وہ الفاظ نہیں آتے، یا اللہ یہ جو کچھ مجھے کہتے ہیں مجھے تو نہیں آتے، بس جو کچھ انہوں نے مانگا ہے مجھے بھی عطا فرما دے، اللہ جو کچھ انہوں نے مانگا ہے مجھے بھی عطا فرما دے۔ رات کو کسی اللہ والے کو بعد میں اللہ رب العزت کی زیارت نصیب ہوئی، اور اللہ نے فرمایا لوگوں کو خوشخبری سنا دے، اس ترکی کی وجہ سے میں نے سب کے حج کو قبول کر لیا ہے۔ اور یار اللہ کرے کوئی اس مجلس میں ایسا سادہ موجود ہو جس کی سادگی پہ میرے رب کو ترس آ جائے، کوئی ایسا ہو جس کے دل کی نکلی ہوئی میرے رب کے عرش کو جا کے ہلا دے۔ مسلمانوں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، بعض سفید کپڑوں میں نظر آنے والے اندر سے درجے ہوتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں لوگوں کی نظر میں وہ کچھ بھی نہیں ہوتے، اللہ کی نظر میں بڑے ہوتے ہیں، اللہ کی نظر میں بڑے ہوتے ہیں۔ لوگ کسی کی امید لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں اور کرم کسی کے صدقے ہو جاتا ہے۔ ہاں، لوگ کسی پہ نظر لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، کرم کسی کے صدقے ہو جاتا ہے۔ بڑی عجیب بات ہے، میں مختلف مجلسوں میں روز ہی اللہ توفیق دے رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ دعا کرنا، اور میں ان سرین کے ساتھ جاتا ہوں اس مجلس میں کوئی ایسا ہوگا جس کے صدقے اللہ بیڑا پار لگا دیں گے۔ مسلمانوں دل متوجہ ہو جائے، میری باتیں تو خواہ کی تھی، باتیں تو کئی ختم ہو گئی، اصل میں تو وہ باز ہوتے تھے جو میرے اسلاف کرتے تھے، جن کی باتیں دلوں کو رلایا کرتی تھی۔ کسی نے کہا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے لوگوں میں اور موجودہ لوگوں میں کیا فرق ہے، اور اس کے موجودہ لوگ بھی تابعین تھے، پہلے لوگوں میں اور موجودہ لوگوں میں کیا فرق ہے؟ پہلے لوگوں کی باتیں دل کو رلاتی تھی، اور موجودہ لوگوں کی باتیں آنکھوں کو بھی نہیں رلاتی۔ مسلمانوں ہم تو کورے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، بس کسی کے صدقے اللہ کرم فرما دے، بس یہ بھیک ہے، کسی سے نہیں مانگنی، اپنے اللہ سے مانگنی ہے، اپنے لیے، ساری امت کے گنہگاروں کے لیے، بلکہ اس کے لیے جو خود نہیں مانگتا میں نے اس کے لیے بھی مانگنا ہے، جو خود نہیں مانگتا میں نے اس کے لیے بھی مانگنا ہے، جو نہیں توبہ کرتا میں نے اس کے لیے بھی رب کے سامنے سفارش کرنی ہے۔ امتی ہے میرے نبی علیہ السلام کا، امتی ہے میرے نبی علیہ السلام کا، بندہ ہے رب کا، میرا کام ہے ان کو رب کے در پہ جوڑنے کی کوشش کرنا، پھر وہ کرم والا ہے، آنے والوں کو کبھی محروم نہیں کرتا۔ مسلمانوں اللہ آپ کی سارے ان رمضان المبارک کے دنوں کی ساری عبادتوں کو قبول فرمائے، اور جو دن رہ گئے ہیں ان میں اللہ ہمیں اعمال سے محروم نہ فرمائے۔ مسجدیں خالی نہ، ویسے مسجدیں تراویح کے بعد لوگ فارغ ہو جاتے ہیں، سمجھتے ہیں چھٹی ہو گئی ہے، آپ تو نہیں ایسا کرتے، میں ویسے بات کر رہا ہوں، اسی طریقے کے ساتھ مسجد کو آباد رکھنا ہے، اللہ کا گھر آباد ہوگا، ہمارے گھر آباد ہوں گے، اعمال ہوں گے، زندگی میں آل اولاد میں مال جان بھی، ایمان اعمال میں برکتیں آئیں گی، اعمال کے بغیر سارا کچھ ضائع ہو جائے گا۔ دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا ہے اللہ مجھے آپ کو ساری امت کو اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا